ارشاد باری تعالیٰ ہوا قل متاع الدنیا قلیل. یہ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، موسم بہار میں، موسم خزاں میں، زمین میں، آسمان میں، کئی گندے نالوں کے چوڑوں کی بدبو میں، کئی پھولوں کی مہک میں، کئی انسان کی خوبصورتی، کالے گورے پن کے اندر، یہ جوانی، یہ بچپن، یہ لڑکپن، یہ بڑھے پہ، یہ شباب کے اندر، یہ عورت اور مرد کے اندر جتنا تمہیں یہ نور نظر آ رہا ہے، جتنی تمہیں خوبصورتی نظر آ رہی ہے، یہ پیسے کی ریل پہل ہے، انڈیا کی کرنسی ہے، پاکستان کا روپیہ درہم دینار ہے. قل متاع الدنیا قلیل. دنیا کا دستور ہے. کہتے ہیں یار تو پہلے اپنے آپ پر تو عمل کر، پھر دوسرے کو عمل کرائیو. آپ دنیا کے پیچھے لگا ہوا، دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہا ہے. دن کے کام بھی تو نے رات کو کر دیے تاکہ دن کے کاموں، دن کے وقت مجھے کوئی اور کام کرنے کی فرصت مل جائے. سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے اپنا کردار پیش کیا، اپنا گھر پیش کیا، اپنا خاندان پیش کیا. چنانچہ ایک غزوے سے واپس آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سونے کا ہار بنا کے دیا. حضرات حسنین کریمین یعنی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چاندی کے کنگن بنا کے دیے. سید عالم کی گھر والی کی بیٹی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا نے حضور علیہ السلام کی مدینے میں آمد کی خوشی کی وجہ سے پرانا پردہ گھر کے دروازے سے اتار کر نیا پردہ لگا دیا. ننھے مجاہدوں کی آنکھوں میں سرما لگا دیا، سر میں تیل لگا دیا، دھلے ہوئے کپڑے پہنا دیے اور ہاتھوں میں کنگن پہنائے. خود بھی سج دھج کے ہار پہن کے کون سوار کے بیٹھ گئی کہ آج کتنے دن بعد ابا جان آئیں گے، میری ابا جان سے ملاقات ہوگی. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت ایک آدھ صحابی آگے گئے اور جا کے کان میں کہہ دیا کملی والے کہاں چلے ہو؟ اپنی بیٹی کے گھر جا رہا ہوں، ملاقات کروں گا. کسی نے دوسرے کان میں کہہ دیا اس بیٹی کے گھر کے اندر جا رہے ہو جس بیٹی کے گھر کے اندر بھی امیر نے قدم رکھ لیا. بس اتنا سننا تھا. واپس قدموں کو اپنے الٹایا پلٹایا، فوراً مسجد نبوی میں چلے گئے اور اداسی چھا گئی، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے اور آ کر کہا امی جی آج نانا ابو تیرے دروازے سے ہو کے واپس چلے گئی، کوئی لگتا ہے کوئی بات ہو گئی، ورنہ ابا جان کی تو وہ حالت تھی ہمارے رونے کی آواز پر باپ نماز مختصر کر کے گھر آ گئے تھے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ علی جاؤ پتہ کر کے جاؤ ایسا کیا معاملہ بن گیا، ایسا کون سا ضروری کام آ گیا. میرے ابا جان دروازے سے واپس چلے گئے. حضرت علی کہنے لگے میری جرت ہی نہ پڑی حضور سے بات کر سکوں، لیکن میں نے ہمت کر کے داماد ہونے کی حیثیت سے، سسر ہونے کے ان کے ناطے سے میں نے ان کے پاس بیٹھ کے کہا، میں نے کہا آپ کا میرا اور بھی رشتہ ہے. حضور نے فرمایا علی بتا کیا کہنا چاہتا ہے. میں نے کہا کملی والے بتاؤ ایسی کیا میرے گھر والوں سے ناراضگی ہو گئی آپ اپنی دھی کے دروازے کے پاس سے آ گئے. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، آنسو آنکھوں سے نکل کے رخسار پہ گرے. فرمایا علی اس گھر میں جا کے کیا کروں گا، آج میری بیٹی نے امیری اختیار کر لی، میری بیٹی نے آج محمد کی فقیری چھوڑ دی. اچھا یہ بات ہے. اٹھے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے ان وجوہات کی بنا پر گھر میں نیا پردہ لگا لیا، سونے کا ہار پہن کے بیٹھ گئی، بچوں کو چاندی کے کنگن پہنا گئے، اس وجہ سے تیرا ابا تیرے گھر میں نہیں آیا. رب کعبہ کی قسم یوں نہیں کہا میں خاتون جنت ہوں، یوں نہیں کہا میں نے ایک مرتبہ کر دیا جاؤ بلاؤ میں آپ ہی معافی مانگ لوں گی یا میں ان کو سمجھا دوں گی. فوراً کاٹنے والی کوئی چیز لے لی ہوگی، کینچی یا چھری
لے لی ہوگی، پردے کو چاروں طرف سے کاٹ دیا، اتارنا بھی گوارا نہ کیا، اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کے ہار توڑ دیا، نکال دیا، حضرات حسنین کریمین کے ہاتھوں سے کنگن پہنائے، اتارے اور سارے کے سارے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور اٹھ کے گھر تشریف لائے، فرمایا فاطمہ دنیا کے کنگن سے تجھے محبت کہاں سے ہو گئی، بلکہ اللہ پاک نے تیرے ساتھ جنت کے زیور کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور یہ نیرا سیدہ فاطمہ تو زہرا سے نہیں کیا، میری آنکھ بڑی متاثر ہو رہی تمہاری لائٹ سے، اس کو یا تو کر اوپر بھائی، ورنہ میرے سے تقریر نہیں ہو رہی بھائی، میں ہوں شوگر کا مریض اور میری آنکھوں میں بہت اثر ہے بھائی۔ دیکھو نا بہت تیز ہوا ہے، آپ کی برداشت نہیں کری تو میرے کس طرح کری، میں تو بالکل سامنے بیٹھا ہوں۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی اللہ، نہیں اوپر کو کر لو کوئی نہیں، حرج نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جب یہ بنانے کا شوق ہے تو جدید سے جدید لائٹیں آ رہی ہیں جی، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا یہ حال ہے، تمہارے گھر کا حال کیسا ہوگا؟ اگر بیٹی اتنی جانثار ہے تو ماں کیسی ہوگی؟ اور ماں میں کون ماں؟ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جسے تو بھی بڑا ڈیٹ ہے بھائی، جسے اپنی زندگی کے آخری وقت میں یاد کر کے روتے رہے۔ دیکھو نا میری آنکھوں سے پانی آنے لگ گیا بھائی، میں پاگل تھوڑی ہوں کہ 15,000 روپے کی خاطر میں اپنی آنکھیں ختم کراؤں یہاں سے۔ رات مولانا میں تقریباً اسلام آباد سے کوئی 1.5 گھنٹے کی چڑھائی تھی اوپر کوٹ جندہ، 10:30 بجے وہاں سے میں نیچے اترا اور 10:30 بجے سے میں نے سفر شروع کیا، 9:15 بجے صبح میں پیر محل اتروں، پھر مجھے 1 گھنٹہ بھی آرام کا نہیں ملا، مریدین دائیں بائیں لوگوں کا آنا جانا، 4:15 4:20 پر ادھر مسجد میں نماز ہو رہی تھی، میں اپنی نماز پڑھ کے تاکہ لوگ پھر نہ اندر آ جائیں، میں وہاں سے دوڑا، پھر 4:15 بجے سے میں گاڑی کے اندر بیٹھا، دیکھو یہ وقت آ گیا۔ اب بھی کہتا ہوں مولویوں کو نخرے آتے ہیں جی، مولوی نخرے کرتے ہیں، کسی کی ایک بات نہ کسی سے مساوہ نہ کر کے جاؤ، ایسے موبائل پر کمنٹ چڑھا دے گا، خدا کی قسم دل کرتا ہے روتے رہو بیٹھ۔ یہ کوئی گاجر تھوڑی ہے جاتا ہے، یہ گڈیری تھوڑی ہے ریڈی پہ پڑی، کوئی ادھر جا کے چوسا مار کے ادھر جا کے چوسا مار کے چلا گیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ اس لیے کہا جاتا ہے پہلے تولا کرو پھر بولا کرو، بعد میں نہ کیا کرو، ذرا جی غلطی ہوگی معاف کر دو۔ ہم نے تو کیس وہاں دائر کرنا سیدھا بس۔ اور خدا پاک کی قسم 36 سال ہو گئے دور خطابت میں، مجھے کچھ نہیں ملا، لیکن میری اللہ سے یاری بڑی مضبوط ہے، میری کبھی کوئی بات ٹالتا ہی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں آسمان کی طرف دیکھ کے کہ اللہ میں نے یہ کھانا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک اللہ کھلاتا نہیں، وعدہ اللہ سے ہو چکا، لیکن اگر اللہ سے وعدہ کر لیا الہی ٹانگیں ٹوٹ جائے پھر بھی دین کا کام نہیں چھوڑوں گا، میری روٹی روزی کا سبب بھی اللہ نے اسی میں رکھ دیا، اتنا وجود خدا پاک کی قسم 8 تقریریں کرتا نہیں تھکتا، 9-10 تقریریں ایک دن کے اندر 1.5-2 گھنٹے مسلسل ایک تقریر میں بولتا ہوں، پھر لوگ پوچھتے ہیں ذرا جی وجود اتنا بھاری، شوگر کا مریض ہے، دمے کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، جوڑوں کے درد کا مریض ہے، اور مولوی صاحب دل کا مریض ہے، بتا تو صحیح کیسے کرتا ہے؟ میں ایک ہی بات کرتا ہوں، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ جانور کے ساتھ 2 پر لگے ہوں، جانور کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی، پہاڑوں کے دامن میں بھی پرواز کیے پھرتا ہے، میرے ساتھ الحمدللہ 2 پر لگے ہوئے ہیں، مجھے پرواہ کوئی نہیں، ایک پر میرے استاد کی دعا کا لگا، ایک پر میری ماں کی دعا کا لگا ہوا ہے، یقین جانو بڑے بڑے طوفانوں کے اندر میں دائیں بائیں پروں سے یوں کر دیتا ہوں، جہاں کچھ کام نہیں آتا وہاں میرے استاد اور میرے ماں کی دعا کام آ جاتی ہے۔ میرے عزیزو رانا برادری، ملک برادری، اوال پٹھانوں، یہی مشورہ دے کے جاؤں گا، ماں باپ کی دعاؤں کا سہارا ساتھ رکھنا، رب کعبہ کی قسم ہے اگر ماں باپ کی دعا قبر کے اندر چلی گئی، قبر کی مٹی بھی تمہارے قریب مشکل سے آئے گی، جرات نہیں کرے گی قبر کی مٹی آنے کی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عورت ہے؟
امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری وقت تک جس کو یاد کرتے دنیا سے تشریف لے گئے، ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا، کملی والے کیا بات ہے، ہماری خوبصورتی میں کمی نہیں، ہمارے حسن و جمال میں کمی نہیں، ہمارے پیار میں کمی نہیں، ہماری خدمت میں کمی نہیں۔ آپ کہتے اٹھ جاؤں، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، آپ کہتی ہو بیٹھ جا، جیسا تو نے چاہا ویسا ہنڈایا، جیسا تو نے چاہا ویسا پہنا، جیسا تو نے چاہا ویسا کھایا۔ آپ نے فرمایا زمین پہ لیٹو، ہم لیٹ گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے اس وقت تک تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پہ پیمند نہ لگ جائے۔ کملی والے میرے کرتے شلوار پہ نظر ڈالو، ٹاکیوں والا کرتا پہن کے بیٹھ گئی۔ میں وہی عائشہ ہوں جس کی تصویر عرش والے نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تیرے دروازے پہ بھیجی تھی۔ ہمارے پیار میں کمی کوئی نہیں، بیوی تو تیری ام سلمہ بھی، بیوی تو تیری حضرت حفصہ بھی، بیوی تو تیری جویریہ بھی، ماریہ بھی، بیوی تو تیری عائشہ ام سلمہ بھی، بیوی تو تیری ام حبیبہ بھی۔ کیا بات ہے، جب بھی یاد کرتا ہے اس بکری والی کو یاد کر کے رونے لگ جاتا ہے۔ اما عائشہ کہتی میرے کہنے کی دیر تھی، رحمت والے نبی نے ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا اور ہاتھ جوڑ کے فرمایا اے عائشہ میں تمہیں عرض کر کے جا رہا ہوں میری موجودگی میں میرے بعد میرے خدیجہ کو کچھ نہ کہنا، تمہارے میں خدیجہ میں فرق کتنا۔ جب میں دنیا کے اندر جب میں نے اعلان نبوت کیا باری خدیجہ کے گھر کی آئی، باری تمہارے گھر کی آئی، تمہارے گھر میں آتا ہوں لوگ پھول برساتے ہیں، خدیجہ کے گھر میں آیا کرتا تھا لوگ پتھر برسایا کرتے تھے، وہی خدیجہ روزانہ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر میں محمد کی پٹیاں کیا کرتی تھی۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک دن خدیجہ الکبریٰ کے گھر کے اندر آ گیا، میں نے زیور سے آراستہ اپنی گھر والی کو دیکھا، گلے میں ہار پہنا ہوا ہے، سونے کے کنگن کلائیوں میں کوکا بنا کے اندر پہن رکھا ہے، بالیاں کانوں کے اندر پہن رکھی ہیں، 40,000 درہم تکیے کے نیچے رکھ رکھے ہیں، 19 اونٹ دروازے پہ بندھے ہوئے ہیں۔ میں خدیجہ الکبریٰ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، سیدہ خدیجہ کہنے لگی کملی والے بیٹھتے کیوں نہیں، کیا بات ہے؟ میں نے کہا خدیجہ آج تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا، یا تجھے سونے کے کنگن لینے پڑیں گے یا 19 اونٹ لینے پڑیں گے یا تجھے اللہ کا رسول لینا پڑے گا۔ اے خدیجہ اللہ کا رسول اور دنیا کے مال ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، خدیجہ میں تجھے ایک دن بھی سوچنے کی مہلت نہیں دے رہا، بیٹھی ہے تو اٹھنے کی مہلت نہیں دے رہا، کھڑی ہے تو بیٹھنے کی مہلت نہیں دے رہا، میں تجھے سوچنے کی مہلت نہیں دے رہا۔ اے خدیجہ اس ہاتھ پہ اللہ کا رسول ہے، اس ہاتھ پہ دینوں کی دولت ہے، اے خدیجہ بتا کیا فیصلہ کرے گی؟ حضور کی آنکھیں برس رہی ہیں، کتنی مقدروں والی مائی تھی، کتنی عفتوں کی مالک مائی تھی، کتنی بلندی عزت والی مائی تھی، جلدی سے گئی اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، 40,000 درہم سمیٹے حضور کے قدموں پہ لا کے رکھ دیے۔ کملی والے ابراضی حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی تیرے پاس اور بچا ہے، اپنے خادم سے کہہ دیا بار 19 اونٹ کھڑے ہیں، کھنٹے سے کلے سے ان کی رسیوں کو کھول دے، ان کی گردنوں پہ ڈال دے، میں تجھے یہ بھی نہیں بتاؤں گی کہاں جانا ہے، انہیں اللہ کے نام پر بھیج دے، خدا جانے اس کی مخلوق جانے۔ کملی والے اب تو راضی ہو؟ حضور نے سیدہ کے کنگن کی طرف دیکھا، کنگن اتار کے نبی کے قدموں میں رکھ دیے، حتیٰ کہ جو زیور پہننا تھا سارے کا سارا نبوت کے قدموں میں رکھ دیا۔ رحمت والے نبی کی اکھیاں پر ہنسنے لگی، کہنے لگی کملی والے ذرا ایک مرتبہ میری طرف تو دیکھو۔ رحمت دو عالم نے دیکھا، اپنے کرتے کو یوں کر کے پکڑا ہوا ہے، کملی والے یہ جوڑا یہ شلوار رہ گئی، پتا اسے بھی پاس رکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ رحمت والے نبی کی آنکھوں میں اور آنسو آ گئے، اپنے جسم کے ماس کو پکڑ کے کہنے لگی کملی والے یہ تو کپڑوں کی بات ہے، کاش آپ جسم کی بات کرتے میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیرے قدموں میں رکھ دیتی، لیکن آج کے بعد یہ میری جدائی کی بات نہ کریو، آج کے بعد تنہا چھوڑنے کی بات نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اگر مجھے تیرا ساتھ لینا نہ ہوتا کیا میں 40 سال کی عورت تجھے دل دے بیٹھتی، میں نے اپنا مال تیرے حوالے کر دیا۔ رب کعبہ کی قسم جب خدیجہ نے سار کا یہ جذبہ دکھایا، اللہ کے راستے میں دینے کا یہ کمال حد تک جذبہ دکھایا، حضور علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا جبرائیل علیہ السلام دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، آپ نے فرمایا جبرائیل اس وقت تیرا آنا یہ کیسا؟ کہ کملی والے تیری خدیجہ نے مال دے دیا، بدلے میں اللہ نے عرشوں سے سلام دے دیا۔
اس لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں عورتیں تو بڑی ہیں، کسی کو خاتون نے جنت بنا دیا، کسی کو جگر کا ٹکڑا بنا دیا، کسی کو میرا عزیز افضل النساء کہہ دیا، کسی کو خیر النساء کہہ دیا، بات خدیجہ الکبریٰ کی آئی اسے اسلام کی ملکہ کہہ دیا، اسلام کی محسنہ کہہ دیا۔ او لوگوں دنیا کے سارے سالوں کے بدلے چکا دیے، مردوں میں ابوبکر صدیق ہے، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ۔ قیامت کے دن انہیں دائیں بائیں ساتھ لے کے اللہ کے دربار میں جاؤں گا، کہوں گا الہی انہوں نے اسلام پر اتنے احسان کیے، میں محمد کے قدموں میں اتنا مال قربان کیا، میں دنیا کے اندر وعدہ کر کے آیا میں تمہارے بدلے نہیں چکا سکتا، تمہارے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی چکائے گا۔ اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا کہ مال بھی باقی رہے۔ یا تو کہنا پڑے گا دیوانے کو، دیوان یا تو یہ کہنا پڑے گا دیوانے دنیا کے اندر بڑے بڑے آئیں گے، اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے عزیزوں کہنا پڑے گا، یا تو بابا کے دھل کہنا پڑے گا، یا تو کھلم کھلا چیلنج کرنا پڑے گا، یا تو میرے عزیزوں کسی کی پرواہ کیے بغیر کہنا پڑے گا صدیق اکبر کی شان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی باری آئے گی، دنیا والوں کو بتلانا پڑے گا۔ عہد و پما تو غار ثور کے اندر ہو گیا تھا، وعدے کی پاسداری تو غار ثور کے اندر ہو گئی تھی، جب سیدنا صدیق اکبر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کندھے پر اٹھا کر ہزاروں فٹ کی بلندیوں پہ لے کے آئے غار ثور کے اندر، جب رحمت دو عالم کی گود میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رحمت دو عالم کا سر تھا، نبوت کی آنکھیں صدیق کی طرف دیکھ رہی تھی، صدیق حضور کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر۔ اس وقت محبت کے اندر رحمت والے نبی نے اعلان فرما دیا، فرمایا ابو بکر صدیق راتیں 3 ہیں، دشمن میرے پہرے دار تو بن جا، قیامت کی صبح تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، روزہ انور میں سینے سے لگا کر قیامت تک تیری پہرے داری کروں گا۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، اور میرے عزیزوں میرے محترم دوستو، اللہ اکبر۔ تم کیا جانو مقام خدیجہ، تم کیا جانو مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے عزیزوں جب نبی کے گھر میں دولہن بن کے آئی، خدا کا سلام نہ آیا، جب میرے عزیزوں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، پہلا چندہ اسلام کی ترقی کے لیے، پہلا چندہ اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کے پھیل جانے کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر آئے، جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کے آئے، فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ محبوبہ اب سونا، اب اٹھنے کا وقت آ گیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ محبوبہ اب سونے کے دن ختم ہو گئے، اب آرام کرنے کے دن ختم ہو گئے، اب میں تجھے دنیا والوں کو دکھلاؤں گا، اب میں تجھے بتلاؤں گا، کبھی اپنوں کی مار پڑے گی، کبھی غیر تجھے دیوانہ کہیں گے، کبھی لوگ تجھے مجنون کہیں گے، کبھی لوگ کاہل کہیں گے، کبھی لوگ معذاللہ تجھے شار کہیں گے، کبھی لوگ تجھے کہیں گے ان ثانیہ کو لبتر کے نعرے لگائیں گے، میں عرش والا آسمان سے کہوں گا، وہ کہیں گے وہ لبتر، میں کہوں گا ان ثانیہ کا وہ لبتر، کبھی تجھے مزمم کہیں گے، کبھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کبھی تجھے طرح طرح کے القاب دیں گے، میں اللہ اعلان کروں گا، اگر تجھے کہے گا انک لمجنون، جواب میں دوں گا حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ ہم آپ کا دفاع کریں گے، لیکن جب بارے میرے دین متین کی آئے گی، اسلام کے پھیلانے کی آئے گی، محبوب پھر اس وجود کو لے کے تجھے طائف کی گلیوں میں جانا پڑے گا، پھر لوگوں کی کڑوی کشلی برداشت کرنی پڑے گی، اپنے پرائے کی الٹی سیدھی باتیں برداشت کرنی پڑے گی، میرے دین کے لیے، میری توحید کے پھلیرے کے لیے، میری عظمت کے لیے، میری کبریائی کے لیے۔ محبوبہ آپ کو یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی، کبھی لولہال کیا جائے گا، کبھی تڑپایا جائے گا، کبھی بچیوں سے جدا کر
گا، کبھی لائے ہوئے قرآن پہ انگلیاں اٹھیں گی، محمد ان اللہ مصابین، محمد صبر کا گھونٹ پی جانا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے دنیا کے اندر بھی جیت تیری، میدان محشر میں بھی جیت تیری ہے۔ یہی وجہ تھی وادی تہامہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے ہیں، وادی تہامہ، ارض تہامہ آ گئی، یہ وہی جگہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابا اونٹ کے موٹے رسوں سے بدن ننگا کر کے مارا کرتا تھا۔ حضرت عمر اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں، فرمایا او لوگوں، میرا باپ مجھے 5 اونٹ دے دیا کرتا اور ان اونٹوں کو سیدھی قطار میں کھڑا کر دیا کرتا اور موٹا رسہ ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہوتا، کہتا عمر انہیں سیدھا کر، میں پہلے والے اونٹ کو سیدھا کرتا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والے کو قطار کے اندر کرتا، درمیان والا آگے پیچھے ہو جاتا۔ میرا باپ مجھے اونٹ کے موٹے رسوں سے مارا کرتا تھا، میرے جسم کے اوپر نشان پڑ جایا کرتے تھے، کاش ڈبا کو بتا دیں جسے 5 اونٹ چلانے نہیں آتے تھے آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن گیا۔ رب کعبہ کی قسم اس میں عمر کی طاقت کا کمال نہیں، محمد کی نگاہوں کا کمال ہے۔ محبوب جیت آپ کی ہوگی جب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر بیت المقدس پر چڑھائی کرے گا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوگا، بیت المقدس کے عیسائی باہر نکل آئیں گے، وہاں کے پوپ، وہاں کے عیسائی باہر نکل آئیں گے، صحابہ کو للکاریں گے، کہیں گے دیکھو لڑائی ہمارے سے مت لینا، اگر تم بہادر ہو تو ہماری ماؤں نے بھی بہادر پیدا کیے، ہم نے بھی بہادر عورتوں کا دودھ پیا، خبردار ہماری طرف تلوار نہ اٹھانا، اگر تم 3 ہمارے مارو گے ہم 2 تمہارے ماریں گے، اگر 4 کی گردنیں اتارو گے تمہارے 2 بچ کے نہیں جائیں گے۔ مطلب بتاؤ کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہہ دیا، سعد بن وقاص کہنے لگے بتا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے مطلب یہ بیت اللہ کے دیوار، بیت اللہ کے دروازوں کے تالوں کی چابی دے دو۔ کہنے لگا یہ سودا بڑا سستا ہے لیکن تمہارے ہاتھ میں نہیں دیں گے، لاؤ محمد کے عمر کو جو 12 پیمد کا کرتا پہن کر بیٹھا 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کر رہا ہے۔ سعد بن وقاص نے خط لکھ دیا، عمر نہ تیر سے مار لے نہ تلوار سے مار لے، یہ تو کافی تیرے کردار سے مار لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 12 پیمد والا کرتا پہن کر غلام اسلم کو ساتھ لے کر جب بیت المقدس آئے، سعد بن وقاص نے جوتیوں پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگے عمر بڑے بڑے عیسائی شہزادوں سے ملاقات ہے، لوگ کہیں گے مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس، مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس نیا کپڑا کوئی نہیں، عمر تجھے خدا کا واسطہ جس نبی کی محبت میں در بدر پھرتا ہے اس نبی کا واسطہ 2 منٹ کے لیے کرتا پہن لے پھر کرتا اتار دینا۔ حضرت عمر نے 12 پیمد والا کرتا اتار دیا، نیا کرتا پہنا، سواری کی رکاب پہ پاؤں رکھا، عمر جھٹکا کھا کے سواری پہ گرے، چیخ مار کے اٹھے، فرمایا ساتھ ہائے میرے پہ ظلم کرنے لگا تھا، ہائے تباہی پھرنے لگی تھی، عمر کی ساری زندگی خسارے میں جانے والی تھی، کہ کیا ہوا؟ کہ تیرا نیا کرتا پہن کر جب میں نے سواری پہ قدم رکھا میری آنکھ لگی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور کے چہرے پہ اداسی تھی، آپ نے فرمایا عمر تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے محمد کی فقیری چھوڑ کے امیری اختیار کر لی۔ عمر کعبے کے رب کی قسم ہے عزت تو پیمد والے کرتے کے اندر ہے، جب پیمد والا کرتا پہن کر بیت المقدس کے دروازے پہ گئے، وہ چابی برادر تالا چابی لے کے ہاتھوں میں آ کے کھڑے ہو گئے، اپنی کتاب جیسے سامنے لائے، عمر کے پیمد گرتے کرتے کے اور روتے جاتے ہیں کہ دیکھ ہماری کتابوں میں لکھا ہے بیت المقدس کا تالا تلواروں سے نہیں کھلے گا، محمد کے عمر کی آمد سے کھلے گا۔ عمر بس سواری سے اترنا تیرا کام ہے، تالوں کو چابی لگانا ہمارا کام ہے، دروازے ہم کھول کے دیں گے، اذان دے کے نمازوں کے سجدے کرنا تمہارا کام ہے۔ 2 منٹ کے اندر مسئلے ہوئے، اگر کردار ہو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ۔ سمرقند فتح ہوا، مسلمانوں کے سپہ سالار فتح بن مسلم نے فتح کیا، عیسائی پادریوں نے خط لکھا دمشق کے اندر 7 بر اعظموں کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو،
ایک عیسائی پادری وہ خط لے کے آیا، اس پہ لکھا ہوا تھا تمہارے مسلمانوں نے ہمارے پہ حملہ کیا، نہ کلمے کی دعوت دی، نہ انہوں نے جزیہ مانگا، نہ 3 دن کی جنگ لڑنے کی مہلت دی، یا تم نے نبی کے طریقے کے خلاف علاقہ فتح کیا، بتاؤ تمہارے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اللہ اکبر۔ جب وہ قاصد دمشق کے اندر رکا لے کے آیا، چوک کے اندر کھڑا ہو گیا، 4-5 چھوکرے کھڑے تھے، کہنے لگا بتاؤ تمہارا عمر تمہارے امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ ان میں ایک ہنسنے لگا، کہ محل پوچھتے ہو کہاں؟ کہ سامنے والی گلی میں چلا جا، جہاں جہاں گلی مڑے گی وہاں چلا جائیو، سامنے جو مکان ہوگا وہ مسلمانوں کے امیر المومنین کے محل کا دروازہ ہے۔ اب وہ بڑے شوق سے بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے بڑی طرح خوشبوئیں لگا کے جب اس گلی کے اندر گیا، کیا دیکھتا ہے؟ کچا سا مکان ہے، دیواروں کی اینٹیں بھی پوری کوئی نہیں، دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، ایک آدمی ٹوٹی سیڑھی لگا کر مکان کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے، ایک عورت گارا بنا بنا کے اسے پکڑا رہی ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے چھت کی لپائی کر رہا ہے۔ اس نے جا کے سیڑھی ہلائی، کہا بابا میں تیرا نام نہیں پوچھتا، اتنی ادھیڑ عمر میں تو کیا کر رہا ہے؟ کہ کل بارش ہوئی تھی، گھر کی چھت پک گئی، اندر کا جو سودا سامان تھا، بھانڈے برتن تھے، وہ گیلے ہو گئے، اس لیے میں آج خود چڑھ کے چھت کی لپائی کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا مزدور نہیں رکھتا؟ کہ میرے تو گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، مزدور کہاں سے لے کے آؤں گا؟ اللہ اکبر۔ بس اسی کشمکش میں چوک میں واپس آ گیا، ان نوجوانوں سے کہنے لگا او میاں میں نے تو امیر المومنین کا مکان پوچھا تھا، کسی زکات لینے والے کا مکان نہیں پوچھا۔ وہ 4 جوانوں نے دھاڑ ماری، رو کے کہنے لگے تو نے امیر المومنین کا مکان پوچھا، تو نے یہ تو نہیں پوچھا کتنے دن ہو گئے اس کے گھر میں چولہا ہی نہیں جلا ہے؟ انہوں نے کہا کون سا امیر المومنین؟ عمر بن عبدالعزیز۔ ہاں، کہا وہی ہے۔ کہاں؟ حیرت میں پڑ گیا کہ اس کے فوجیوں نے سمرقند فتح کر دیا۔ وہ نوجوان آگے بڑھا، کہنے لگا حیرت کی بات تجھے بتلاؤں، مالوں پہ مرنے والوں، کپڑے بنانے والوں، اللہ اکبر، باپ کے چمڑے ادھیڑ کر سردی کی جرسیاں لینے والوں، ٹچ موبائل لینے والوں، غیرت کرو خدا کی قسم، کیا موت نہیں آنی؟ یہ تمہارے رنالے کی خبر پچھلے دنوں کے اندر فیس بک پہ چڑھی تھی، دولہا بیوٹی پارلر کے اندر سجنے کے لیے آیا، برات تیار ہے، بہنوں نے کپڑے پہن لیے ہوں گے، ابا نے سفید جوڑا پہن لیا ہوگا، پھولوں والی گاڑی سج دھج کے دروازے پر آ گئی ہوگی، اب برات لے کے چلیں گے، ڈھول دھماکے والے بھی آگے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد اطلاع آئی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، چرپائی چھوٹی تھی، مرنے والے کا قد بڑا تھا، پیر لٹک رہے تھے، ہاتھوں میں وہ شادی والا کنگڑ سا بھی پہن رکھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ڈھولک کی تھاپ پر گھر کے اندر گانا بج رہا ہوگا، میرے عزیزوں سیرہ بندی کی تیاریاں ہوں گی۔ اسی وقت اعلان ہوا، سارے نئے کپڑے اتار دو، لالی پاؤڈر اتار کے اپنا چہرہ دھو لو۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر میں اس گھر میں صف ماتم بچھنے والی ہے۔ وہ جو دولہا بننے آیا تھا، جو سامنے ہار اس کے گلے میں ڈلنے والے تھے، اب اس کے کفن پہ ڈلیں گے، ٹرک نے ٹکر ماری، وہیں گر کے دنیا سے چلا گیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، خدا کی قسم، جاؤ اس دروازے پر جا کے کھڑے ہو جاؤ، اندر سے رونے کی آواز آئے گی، پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ کہ یہ ماں ہے۔ کون ہے؟ یہ بہن ہے۔ اللہ اکبر، اس کا سسرال چلے جاؤ، اللہ اکبر، گھر کے اندر افسردگی ہوگی، اجالوں میں بھی اندھیرا نظر آئے گا، پوچھا جائے گا کس کا مکان ہے؟ کہا جائے گا یہ وہ عورت ہے جو بغیر نکاح کے بیوہ ہو گئی ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، ہوش کتنوں کے بگاڑے موت نے، جیسے میرا عزیزو شکاری کانٹا ڈال کے میرا عزیزو مچھلی پکڑنے کے لیے دریا کے کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے، اسرائیل نے بھی کانٹا ڈال رکھا ہے، جس کا نمبر آتا ہے مجمع میں سے کانٹا اٹھا کے لے جاتا ہے، تیری مجھے نہیں آتی، مجھے تیری نہیں آتی، 50 آدمیوں میں بیٹھا اسی کو لے کے جائے گا جس کے دل ختم ہو گئے، جس کے تازیے ٹھنڈے ہو گئے، جس کا چولہا پانی دانا پانی بند ہو گیا۔ یقین جانو، دنیا مسافروں کی طرح گزارو، اتنی دنیا نہ بکھیر دو کہ میرا عزیزو موت کے وقت سمیٹنے میں تکلیف ہو جائے اور ساری دنیا کا مال دھڑے کا دھڑا رہ جائے، ملک الموت اٹھا کے لے جائے۔ تمہارے علاقے کے اندر پلاٹ کی جگہ ملے گی، تمہارے علاقے کے اندر مکان کی
کی جگہ ملے گی، جاؤ جا کے قبرستان چلے جاؤ، خدا کی قسم پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملنی، جنازہ اٹھائے پھر رہے ہیں قبرستان کے اندر، جگہ کوئی نہیں۔ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے مکان خالی ہوں گے، یہ ڈیرے خالی ہوں گے، مکان کہیں گے مکی کہاں چلے گئے، آباد کرنے والے چلے گئے، اللہ اکبر آواز آئے گی، اللہ اکبر کچھ نہ بچا، یہاں کچھ نہ بچا، اللہ اکبر، یا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بس یہ انسان کی کہانی ہے۔ انہوں نے کہا تو گھر کی دیواروں کی خستہ حالی دیکھ کے آئے، اگلی بات کہو کہ پہلے کوئی دودھ پی لے، کوئی شربت پی لے، تیرے اندر طاقت آ جائے گی، یہ نو بات سننے کے بعد تیرا کلیجہ پھٹ جائے۔ انہوں نے کہا کیا ہے ایسی بات؟ کہنے لگا کل اس کے گھر سے رات کے وقت رونے کی آواز آ رہی تھی، صبح پتہ لگا کوئی بچہ نہیں رو رہا، کوئی پوتی دوتی نہیں رو رہی، کوئی نواسا نواسی نہیں رو رہی، کون رو رہا ہے؟ کہ وہ 7 بر اعظموں کا خلیفہ گھر کے اندر بیٹھا رو رہا ہے، اس کے رونے کی آواز گھر سے باہر آئی۔ کیا وجہ تھی؟ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر گئے، بیوی کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا کہ مسجد سے لے کے گھر تک جو راستہ ہے، ایک آدمی چھابڑی لگا کر انگور لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، صبح آتا ہوں کہتا امیر المومنین لے لو، میں کہتا ہوں اچھا، شام کو جاتا ہوں کہتا امیر المومنین لے لو، روزانہ دل پہ پتھر رکھ کے آ جاتا ہوں، اے میری گھر والی میرا انگور کھانے کو بڑا دل کرتا ہے، آج تو حد ہی ہو گئی، میں انگوروں کی طرف ہاتھ ڈالا تھا، قصے میں پیسہ کوئی نہیں، چل میرا بھرم رہ جائے گا، 7 بر اعظموں کے محمود خلیفہ کا بھرم رہ جائے گا، مجھے 1-2 آنا مہینے کے خرچ میں سے دے دے تاکہ میں جا کے انگور لے آؤں، ایک دانہ تو کھا لیو کہ میں کھا لوں گا، بڑے دل سے میرا دل کر رہا ہے۔ امیر المومنین کی بیوی نے سنا، دھاڑ ماری، رونے لگ گئی کہ اللہ تیرا بھلا کرے، جو تو مہینے کا خرچہ دے کے جاتا ہے، کئی دن ہو گئے چولہے میں آگ ہی نہیں جلی، وہ تو خرچہ کب کا ختم ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین کہنے لگے بتایا کیوں نہیں؟ کہ خدا کے بندے اللہ تیرے پہ رحم کرے، اپنی بچیوں کو نہیں دیکھتا، تیرے سامنے نہیں آتی، منہ پہ کپڑا ڈال کے بیٹھی رہتی ہے۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیا بات ہے کہ آج کئی دن ہو گئے تیری بچیاں روٹی پر پیاز لے کے کھا لیتی ہے، کبھی باپ سے سالن کا شکوہ ہی نہیں کیا ہے، کیا جواب دو گے؟ 4 سالن کھانے والوں کیا جواب دو گے؟ آج صبح سے لے کر شام تک نہیں کیا کھایا، روٹی گھی والی نہیں کھائی، دیسی گھی نہیں کھایا، پروٹے نہیں کھائے، سالن نہیں کھائے، مچھلی نہیں کھائی، پانی نہیں پیا، کتنی مرتبہ اللہ کا پانی پیا، کتنی مرتبہ اللہ کے دیے ہوئے خزانوں سے سانس لیا، کتنی مرتبہ سویا، کتنی مرتبہ اٹھ کے دیکھا، کتنی مرتبہ نہایا، کتنی مرتبہ دھویا، کتنی مرتبہ ہاتھوں کو دھویا، کتنی نعمتیں کھائی، نرم نرم بستروں پہ سویا، رضائی بھی نرم ہے، بستر بھی نرم ہے، چرپائیوں پہ سویا، چرپائی ڈھیلی ہو جائے، رب کعبہ کی قسم گھر سڑک پہ کھڑا کر دے گا، کہتا میری کمر میں درد ہے، چرپائی ڈھیلی دے دی، تمہیں شرم نہیں آتی، اور ڈھیلی چرپائی کا رونا رونے والے، تجھے کمر کے اندھیرے پہ رونا کیوں نہیں آ رہا؟ تیرے سگے اولاد، تیرے سگے بھائی بنومل مٹی ڈال کے چلے جائیں گے، تختے ڈالیں گے، خدا پاک کی قسم ہے، او لوگوں تدفین کا منظر دیکھ لو، چہرے سے ہنسی ختم ہو جاتی ہے، پہلے زمین پر لٹاویں گے، پھر سلیاں ڈالیں گے، پھر اس کے بعد موٹے موٹے پتھر لے کے سوراخ بھریں گے، پھر اس کے بعد پلاسٹک ڈالیں گے، پلاسٹک پر گارے کی لپائی کریں گے، پھر مٹی ڈالیں گے، کوئی کونا خالی باقی نہ رہنے دیں گے۔ او بندے تیری یہ اوقات ہے، اللہ اکبر، اس اوقات کا مالک ہے، تیرا سگا بچہ تیرے منہ پہ اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کے چلا گیا ہے، گھر میرا علیحدہ، گھر تیرا علیحدہ، اقتدار تیرے پاس علیحدہ، میرے پاس علیحدہ، کسی کے پاس منبری، کسی کے پاس منسٹری، کسی کے پاس نمبرداری، کوئی امیر بن گیا، کوئی غریب بن گیا، لیکن رب کعبہ کی قسم کیا پتا تمہاری مسجد میں جنازے والی چرپائی پڑی ہو، جس چرپائی پہ سردار کا جنازہ گیا، جس چرپائی پہ راؤ صاحب کا جنازہ گیا، اسی چرپائی پہ موچی کا جنازہ گیا، جس چرپائی کے اوپر مربو کا مالی کلمہ شہادت سنتا گیا، اسی چرپائی کے اوپر جوتے گاٹنے والا چلا گیا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اوقات تیری یہ تھی تو دنیا میں نمبردار بنا پھرتا تھا، دنیا میں چودھری بنا پھرتا تھا، دنیا میں وزیر بھی پھرتا تھا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ
واحدہ، میں نے کہا نہیں تھا تم ایک سے پیدا ہوئے ایک ہی بلکہ رو، ورنہ قبر میں تمہیں ایک جگہ کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، امیر کی قبر بھی ساتھ ہے، غریب کی قبر بھی ساتھ ہے، عابد بھی ساتھ سو رہا، جاہل بھی ساتھ سو رہا، فقیر بھی ساتھ سو رہا، صدر پاکستان بھی سو رہا۔ ہم نے صدر کی قبر پہ دیکھا، خدا کی قسم کوئی دیکھنے نہیں آتا، غریب باپ کی قبر پہ دیکھا، 4 بچے حافظ قرآن ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ امیر المومنین ہے۔ پھر وہ عیسائی جھوم کے کہنے لگا اگر ایسا امیر المومنین ہو تو اسلام کو پھیلنے سے کون روک سکتا ہے؟ اگر مسلمانوں کا امیر ایسا ہو تو اس کے لشکر کو کون شکست دے سکتا ہے؟ دوبارہ گیا اور جا کے کہنے لگا امیر جی کا کیا ہوا؟ کہ میں اپنے عیسائی پادری کا تیرے پاس رکا لے کے آیا۔ کیا ہے؟ کہ اس پہ لکھا ہوا تھا تمہارے سپہ سالار نے حملہ کیا، نہ ہمیں کلمے کی پیشکش کی، نہ اسلام کی دعوت دی، پھر اس نے نہ ہمارے سے جزیہ مانگا، نہ اس نے ہمیں جنگ کی مہلت دی، ہمارے پر حملہ کر دیا۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کر کے بتا تیرے لیے یہ ملک جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اللہ اکبر، سواری سے نیچے اترے، سب دیوار سے نیچے اترے، آنکھوں میں آنسو، ماتھے پر پسینہ، فرمایا جلدی کرو قلم لے کے آؤ۔ قصر خلافت میں نہ گیا، حجرے میں نہ گیا، گارے میں ہاتھ بھرے ہوئے تھے، قلم منگوایا، اس پہ لکھا فتح کو چاہیے فوراً قاضی مقرر کرے جو عوام کی شکایتیں اپنے خلاف سن سکے۔ یہ کاغذ لے کے عیسائی پادری کے پاس گیا، پہلے جا کے حال بتایا، کبھی ہنستا کبھی روتا، کاسی اس بات میں آ رہی ایسے آدمی پہ بھروسہ کر لیا، رونا اس بات کے اوپر آ رہا ہے کہ ایسا آدمی سات بر اعظموں کا اللہ نے خلیفہ بنا دیا۔ عیسائی پادری ساتھ ہو لیا، کہنے لگا چلو یہ کاغذ لے کے مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس چلتے ہیں۔ جب گئے فتح باب مسلم کو جا کے کاغذ دکھایا اور کہا میاں یہ کاغذ ہے تیرے بدلے سات بر اعظموں کے مالی خلیفہ نے لکھا۔ فتح اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جسم کے کپ کپی تاری کا تم نے میری شکایت تو نہیں لگائی کا پڑھ لے، اس میں لکھا تھا مسلمانوں کے سالار کو چاہیے فوراً قاضی مقرر کرے، یوں نہیں کہا کبینہ کا اجلاس بلاؤں گا، یہ نہیں کہا مجھے سوچنے کی مہلت دو، یہ نہیں کہا جتنے تمہارے معاہدے ہیں سارے کے سارے پورے کروں گا، جتنے مطالبے سارے لکھ کے دو، میں انٹرویو آ کے دوں گا، یوں نہیں کہا پارلیمنٹ کا اجلاس بلاؤں گا، یوں نہیں کہا اسمبلی کے اندر پارلیمنٹ میں بل پاس کراؤں گا۔ فوراً اعلان کیا، فوراً اعلان کر دیا سمرقند کے لوگوں، بخارا کے لوگوں آ جاؤ، امیر المؤمنین کے خلاف قاضی بیٹھ گیا، آؤ عوام شکایتیں سناؤ۔ اللہ اکبر، مسجد کھچا کھچ بھر گئی، قاضی صاحب پوچھنے لگے ہاں بھئی کیا بات ہے؟ کہ تمہارے امیر المؤمنین نے، تمہارے سپہ سالار نے ہمارے پہ حملہ کیا، نہ کلمے کی دعوت، نہ فدیہ، نہ جزیہ، نہ ہمیں جنگ لڑنے کی مہلت دی۔ اب پوچھا ہاں بھئی کہا ہاں جی سپہ سالار یہ بات ہے کہ جنگ تو ہے ہی دھوکہ۔ اللہ اکبر، میں نے آس پاس کے ملکوں میں تینوں پیشکشیں کی، ہر ایک نے لڑائی کے لیے ہتھیار بار نکالے، سمرقند تو باغ و بہاروں والا شہر ہے، میں نے سمجھا یہاں بھی لڑائی کے لیے آمادہ ہوں گے، اتنی آسانی سے کون ملک ہمارے قبضے میں کرے گا؟ آپ نے فرمایا تو نے اپنے اقبال، تو نے اپنے جرموں کا اعتراف کیا، کجی کر لیا۔ پھر سنو، اب مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کا قاضی فیصلہ دے رہا ہے، کہ پھر قاضی کا فیصلہ سن، مسلمانوں کے سالار کو چاہیے آج کل نہیں، ہفتہ نہیں، 2 دن نہیں، امیر سے مشاورت نہیں، آج فیصلہ دے رہا ہے مغرب کی اذان سے پہلے پہلے پورا بخارا سمرقند خالی کر دو، تمہیں اپنے گھوڑوں کو باندھنے کی بھی اجازت نہیں۔ قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا، قلم چلایا، اللہ اکبر، سپہ سالار نے سر جھکایا، اسی وقت مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے منادی کر دی گئی، یہ ملک جل کا تھا لٹانا پڑے گا، ہمارا کوئی نہیں، بچے بھی لے کے جانے پڑیں گے، ساز و سامان اپنا لے کے جاؤ، ان کا چھوڑ کے جانا پڑے گا، جہاں جہاں فتح کے جھنڈے گاڑے تھے سارے کے سارے اکھاڑو۔ قاضی صاحب کا حکم ہے، امیر المؤمنین کا پیغام آیا، مغرب کی نماز سے پہلے پہلے پورا سمرقند خالی کر دیا جائے۔ ادھر مغرب کی اذان ہو رہی تھی، ادھر آخری مسلمان مجاہد سمرقند کی حدود کو خالی کر رہا تھا۔ جب رات کا اندھیرا چھایا، میرے عزیزوں، گھر سے الووں کی
کی آوازیں آنے لگی. عیسائی پادری ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے دوڑنے لگے, کہنے لگے بڑے بڑے دیکھے لیکن محمد کے جانثار جیسے انسان نہیں دیکھے, کیا کرے, ان کو ہم نے چھوڑ دیا, ان سے ہم نے پیچھا چھڑایا, بڑی حماقت والا کام کیا. عیسائی پادری دوڑا, کہنے لگا تم جاؤ نہ جاؤ میں تو ان کے قدموں پہ جا کے گر جاؤں گا, تم جاؤ نہ جاؤ میں تو جاؤں گا, ان سے دنیا آخرت کی کامیابی کی بھیک مانگوں گا. جب اس کی رائے نہ سنا, کہنے لگے ہم بھی تیرے پیچھے جائیں گے. جب سرحد پار مسلمان جا رہے تھے, عیسائی پادری کہنے لگا جس خدا کو تم مانتے ہو, جس نبی کی دعوت کا پیغام تم لے کے آئے ہو, تمہیں اسی خدا نبی کا واسطہ, واپس آ جاؤ. تم جوتیاں مارو جوتیاں کھائیں گے, تم اپنے جانوروں کی خدمت کراؤ خدمت کریں گے, تم ہمارے حاکم بنو ہم تمہاری رعایا بنیں گے. آ جاؤ ہمارے مکان تمہارے, ہمارے باغات تمہارے, آ جاؤ تم حکومت کرو, تم حاکم بن کے رہو, ہم محکوم بن کے رہیں گے. مسلمان سلارنے سے ایک بولا, ایک مجاہد بولا تم نے کل ہمیں دھکے دیے, آج لینے کے لیے آ گئے, بتاؤ کس چیز نے تمہیں متاثر کیا؟ تو میرے عزیزوں عیسائی چیخے مار کے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے جن کے غلام اتنے اعلیٰ ہو ان کا آقا محمد الرسول اللہ کتنا اعلیٰ ہوگا. مسلمان پوری دنیا آج اسلام کا کردار تلاش کر رہی ہے, کہاں سے کردار لے کے آؤں؟ آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کردار محمدی پیش کرو, میں کس کو دکھاؤں؟ کہاں گئے وہ صحابہ کرام, ایکم مثلی قولوا مثلنا, آ جاؤ ہمارے جیسے ہو جاؤ. کردار میں, گفتار میں, شکل میں, صورت میں. واہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے بات یاد آ گئی. صحابہ اکرام کے ساتھ لشکر میں جا رہے ہیں, چلتے چلتے حضرت علی کی نے تلوار نے آپ سے باہر نکالی, کچھ قدم آگے چلے, اپنی تلوار کو یوں کر کے زمین پہ پھینک دیا, پھر تلوار کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد تلوار کو یوں کر کے صاف کیا, اپنی نیام میں ڈالا. جب تلوار اپنی جگہ رکھ دی پھر مسکرانا شروع کر دیا, ہنسنا شروع کر دیا. صحابہ کو اس بات کا تعجب ہوا, نہ کوئی ہنسنے کی بات, نہ تلوار گرانے کی بات, یہ کیا کیا؟ صحابہ کہنے لگے علی اگلا قدم نہیں اٹھانے دیں گے, پہلے بتا تو نے خود کیا یا کسی کو کرتے دیکھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی سواری کا رخ حضور کے مدینے کی طرف موڑا اور ہو کے بھر بھر کے رونے لگے. اسامہ تو گواہ, زید تو گواہ, حارثہ تو گواہ, ابو ہریرہ تو گواہ, ابو ذر غفاری تو گواہ ہے نا. ایک مرتبہ حضور کی حیاتی مبارک میں ہم اسی جگہ سے گزرے تھے, ہم درمیان, ہم آگے دائیں بائیں, آقا درمیان میں جا رہے تھے, اللہ کے نبی کی تلوار گری تھی نا, ابو ہریرہ کی چیخ نکلی, کہنے لگے ہاں گری تھی نا. کہ اللہ کے نبی نے کسی مجاہد سے تو نہیں کہا اٹھا کے دو؟ کہ نہیں, کہ میں نے بھی ایسا کیا. سواری آگے لے گئے تھے نا, کہاں لے گئے تھے؟ کہ پھر واپس لائے, کہ لائے تھے. پھر آپ سواری سے اترے, کہ اترے تھے. کہ آپ نے تلوار اٹھائی, اپنی چادر سے صاف کیا تھا نا, کہ کیا تھا. کہ اپنی نیام کے رکھا تھا نا, کہا. کہ رکھ کے مسکرائے تھے نا, کہا. کہو لوگوں تمہارے میں کوئی ایسا ہے جس نے حضور سے پوچھا کیوں ہنسے تھے؟ کہ نہیں. کہ پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کیوں ہنسا؟ کہ تو اس لیے ہنسا کہ رسول اللہ ہنسے تھے تاکہ اس جگہ ہنسنے والی سنت بھی حضور کی زندہ ہو جائے. یہی وجہ تھی میرے عزیزوں, آج کے دور کے اندر قلم لکھنے والوں نے, کاغذ پر لکھنے والوں نے قلم چلایا اور انہیں چلاتے ہوئے کہہ دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کون لوگ تھے جنہیں باپ بیٹا تسلیم نہیں کرتا تھا, انہیں دنیا اللہ اکبر وقت کا امام مان رہی ہے. کون لوگ تھے وہ لوگوں جن کے ساتھ ایک تھالی میں کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں تھا, آئے رگ چڑھا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, حضور کے ہاتھوں میں آ کے اللہ کے رگ میں رگے گئے. پھر خدا کی قسم چلے زمین پہ کرا کرتے تھے, آواز ان کی جنت کے میدانوں میں آیا کرتی تھی. اور لوگوں اللہ اکبر, دروازے کے پاس سے شور آیا, حضور نے دروازہ کھولا, حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا, کیا منظر دیکھا؟ کوئی ڈھول کی آواز نہیں, کوئی بنسری کی آواز نہیں, کوئی تالیوں کی آواز نہیں, کھسر کھسر کی آواز آ رہی ہے. یہ آواز کیسی تھی؟ نبی کا ایک غلام جس کے دونوں پیر باندھ رکھے ہیں, دونوں ہاتھ باندھ رکھے ہیں, نوکیلے پتھر کو پیروں سے اکٹھے کر کر کے لایا جا رہا ہے. پھر اس نبی کے غلام, اس کا نام حضرت بلال ہے, پھر نوکیلے پتھروں کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے. اللہ اکبر, بلال اپنی کمر اس طرح کرتا ہے, نوجوان اللہ تھللے بلال کے سینے پہ چڑھ گئے.
تاکہ بلال کو قبر اٹھانے کی جرت نہ ہو، موقع نہ ملے۔ جب بلال کو کوئی ادھر سے کھینچتا، جس نے ہاتھ پکڑے ادھر سے کھینچتا، بلال کا چمڑا ادھرتا، پتھر بلال کے جسم کے اندر گھس جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت دیکھی، حضور نے حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا، پتہ لگا حضور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پہلے بلال رو رہا تھا، جلدی سے اپنی آستینوں سے آنسو صاف کیے تاکہ پیغمبر کو میرے رونے کا پتہ نہ لگے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے مسکرایا کہ سرکار کیا بات ہے، اٹھ کے آ گئے، جاؤ بے فکر ہو کے اندر ہو کے بیٹھ جاؤ، جب تک تیرا بلال زندہ ہے اللہ کی قسم تیرے دل پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا، تیرے دل پہ کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ مکے کے کافر بار بار کے تھک گئے، ان کے ہاتھوں میں درد ہو گئے، ان کے ٹھڈے بار کے پیروں میں درد ہو گئے۔ مکے کا کافر بڑا اور کہنے لگا اے بلال تو اتنا تو بتا، تو پتھر کا بنا، تو لوہے کا بنا، اے بلال تو کس چیز کا بنا؟ ہم پہاڑوں کو مارتے، پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جاتے، لیکن وہاں محمد کا بلال ہم آسمان سے ستارے توڑ کے زمین پہ لا سکتے ہیں، لیکن ایمان سے محمد کے بلال کو نہیں لا سکتے۔ بتا تو صحیح تیرے اندر ایسی کون سی حرارت ہے؟ بلال نے لیٹے لیٹے حضور کے دروازے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرا کے کافروں کو کہا اے مکے کے ذلیل کافروں، تمہیں طاقت پہ ناز ہے، میں حبشے کے بلال کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ آج پوری دنیا بلال بلال ترس رہی ہے۔ میرے عزیزوں کہنے کی بات تو نہیں، میں پچھلے مہینے سندھ کے علاقے میں بیٹھا، علماء اکرام ایک نوجوان کو لے کے آ گئے، کہنے لگے مولوی صاحب اسلام کی باتیں بڑی کرتا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھتا، مولانا کوئی بات کر دو۔ مسافر آدمی ہو، مسافر کے ہاتھوں میں اللہ نے قبولیت رکھی ہوتی ہے، بس میں نے اللہ کا نام لیا، تھکا ہارا تو تھا، نواب شاہ سے آگے تھکا ہارا تو تھا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا اللہ مدد کرنا، جنت کا ٹکٹ سامنے آیا ہے، کہیں ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ میں نے اللہ کا نام لیا، میں نے درود شریف پڑھا، میں نے حضرت زنیرہ کا آنکھوں کا قصہ سنایا، جب میں نے سناتے سناتے دیکھا آنکھوں کے حالے میں آنسو آ گئے، میرے ساتھ ہی بی بی سمیہ کا قصہ شروع کر دیا، جب شرمگاہ پہ برچی کا بتایا تو یوں کر کے اس نے آنسوؤں کو صاف کیا۔ میں نے حضرت بلال کی کہانی شروع کر دی، جب میں نے بلال کے تذکرے سنائے میری طرف منہ دیکھ کے کہنے لگا بس کر دے ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہ جس ارادے سے لوگ باہر کھڑے دعا کر رہے یہ ارادہ ہے۔ میں نے کہا پھر پڑھتا کیوں نہیں؟ کہا پڑھا۔ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کہا بھیا بتا اللہ کو دو نام بڑے پسند ہے، ایک نام عبداللہ ایک نام عبد الرحمن، بتا تیرا کیا نام رکھوں؟ میرا ہاتھ پکڑ کر ہوکا کھایا، کہنے لگا مولانا جس بلال کے تذکرے سنا کے دل توڑ دیا وہی نام میرا رکھ، آج کے بعد میرا نام مکیش نہیں محمد بلال ہے۔ چند دن پہلے ایک مہینے میں تقریباً 3 مرتبہ اس کا فون آ گیا، کہنا مولانا جب سے دنیا مجھے بلال بلال کہتی ہے میرے کلیجے میں بڑا مجھے مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا عبدالحنان کافر تو محمد کے بلال کو مان گیا، آج مسلمان محمد کے بلال کو نہیں مان رہے، نہ کردار کو مان رہے نہ بلال کے نام کو مان رہے۔ تیرے میرے گھر بچہ پیدا ہو لوگ کی کہتے کوئی اور نام رکھو، بلال پرانا ہو گیا، جا عرش والوں سے جا کے پوچھ بلال پرانا ہے یا نیا؟ آسمان والے کہیں گے رب کعبہ کی قسم ہے تیری کوٹھیوں پہ ناراضگی برستی ہے، بلال کی قبر پر آج بھی خدا کی رحمت برس رہی ہے۔ آج پوری دنیا تیرے میرے سے کردار مانگ رہی ہے، بتا میں کردار کہاں سے لے کے آؤں؟ میری بیٹی کو میرے عزیزوں میری بیٹی کو شیشے کے آگے کھڑے ہونے سے فرصت کوئی نہیں، میرے بزرگ میرے جوان کو حمام میں بیٹھنے سے فرصت کوئی نہیں۔ آج جمعۃ المبارک کا دن تھا، تمہیں کس نے جرت دے دی؟ تم اس قاعدے کے قابل ہی کوئی نہیں۔ واللہ اکبر، تم ان کو گستاخ کہتے ہو جنہوں نے کاغذ میں کارٹون بنایا، اس کو عاشق کہتے ہو جنہوں نے چہرے پر کارٹون بنا دیا۔ اس نے ایک مرتبہ گستاخی کی کافر ہو گیا، یہ تو ہر ہفتے گستاخی کر کے کیسے مسلمان ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے جو نبی کی سنت پہ اس طرح چلا ہے اسے خدا کے گھر میں آ کر نماز پڑھنے کا حق ہی کوئی نہیں ہے۔ جو حضور کی سنت پہ اس طرح چلا کے آئے وہ مسلمان کے لائے حق ہی کوئی نہیں۔
جو اس کے نبی سے دشمنی مول لے کے آئے اس کے دسترخوان پہ ناشتہ کرنے کا حق کوئی نہیں، اس کا پانی پینے کا کوئی حق نہیں، اس کے دیو ناز سے روٹی کھانے کا کوئی نہیں۔ اور میرے عزیزو ذرا تصور تو کرو، ذرا تصور تو کرو، جیب میں سوراخ ہو، 100 روپے کا نوٹ گر جائے، رات کو نیند نہیں آتی۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، تیرے چہرے سے محمد کی سنت اجڑ گئی، آمنہ کے لال کو روزے میں کیسے سکون آ رہا ہوگا؟ توبہ کر لو۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے یہ ہاتھ میرے جہنم میں جلے، اگر یہ کوئی آدمی چاہتا ہے قیامت کے دن ہاتھ میرے ساتھ نہ رہے، پھر تو داڑھی کٹا۔ میرے عزیزوں، کوئی آدمی چاہتا ہے قیامت کے دن میرے چہرے پہ آگ نہ برسے، میرے عزیزوں پھر تو داڑھی کٹا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جا اس طرح چلا، فرشتے ایسے ایسے کٹ مارے گے اور ایسے ایسے زخم دے گے، خدا کی قسم چھڑانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ یہ مذاق نہیں کر رہا، یہ لیلا مجنون کی کہانی نہیں سنا رہا، میں تمہیں اخبار کا ناول نہیں بتا رہا، میں تمہیں محمد کی سیرت بتلا رہا ہوں۔ او لوگوں، نہیں یقین آتا، خدا کی قسم قبرستان میں جا کے دیکھ لو، جن کے چہروں پہ سنت رسول سجی، ان کا جسم بھی بچا ہوا، کفن بھی بچا ہوا ہے۔ قبر کے کیڑے جس سنت سے حیا کرے مسلمان، میرے عزیزو ایسی بے حیائی کے کام پوری دنیا تلاش کر رہی ہے کہ لاؤ وہ مسیح، لاؤ نبی کا بلال، لاؤ عمر کا غلام، لاؤ صدیق کا غلام، پوری دنیا تلاش کر رہی ہے۔ لیکن ہم تو مسجدیں بنوانے کے بجائے مسجدیں بند کروانے کے چکر میں، مدرسے بند کروانے کے چکر میں، مسلمانوں جب سے کرونا وائرس آیا تم نے پیسوں کا نقصان تو دیکھا، تم نے قرآن کے اداروں کا نقصان نہیں دیکھا۔ کتنے بچوں نے امتحان نہیں دیا، 4 مہینے لاک ڈاؤن رہا، 20 پارے بچے پڑھ کے بھول گئے۔ خدا کی قسم تو مقدر یہ انہیں قرآن یاد ہو جائے، بلکہ مرنا بہت مشکل بات ہے۔ 15 پارے 3 سال استاد 10 15 گھنٹے بیٹھ کے پڑھاتا تھا، ساری کی ساری محنت میں پانی پھر گیا، بچے قرآن پڑھنا بھول گئے، اللہ اکبر قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ اور لوگوں دکان نہیں یاد ہے دین کا کتنا نقصان ہوا، قرآن کا کتنا نقصان ہوا، یہ کسی کو یاد کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، تمہیں ہر معاملے میں تمہاری تجارت کا دشمن نظر آتا ہے، تمہاری معیشت کا دشمن نظر آتا ہے، تمہیں خدا کے قرآن کا دشمن کیوں نظر نہیں آتا؟ جو آئے دن ملک کے اندر دنگا فساد کرتا ہے، کبھی ہزارہ کے اندر فساد کر دیا، کبھی کوہاٹ کے اندر فساد کر دیا، کبھی پشاور میں آرمی اسکول کے اندر فساد کر دیا، کبھی بنڈو کے اندر میرے عزیزوں مدرسے پہ دھماکہ کر کے فساد کر دیا، کبھی پشاور کے اندر حدیث پڑھاتے پڑھاتے حدیث کی کلاس کے اندر فساد کر دیا۔ یہ دشمن تمہیں کیوں نظر نہیں آتا؟ اور لوگوں، دنیا کے دشمن کو تیر تلوار سے مارو گے، خدا کی قسم نبی کو اور خدا کے دشمن کو قرآن کی بار سے مارو گے۔ جتنا قرآن عام ہوگا، جتنا نبی کا دین عام ہوگا، جتنی مسجدیں بنے گی، جتنے مدرسے آباد ہوں گے، رب کعبہ کی قسم مدرسوں کو دیکھ کر، مسجدوں کو دیکھ کر اللہ کی قسم کافروں کے پجامے ڈھیلے ہو جائیں گے۔ آج میں تمہارے پاس فکر دعوت لے کے آیا میرے عزیزوں، تعمیراتی کام مساجد کا، تعمیراتی کام مدارس کا بناؤ، کوشش کرو، اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، خدا تمہاری سماج جوانیوں کو سلامت رکھے۔ میرے عزیزوں، ذمہ دارہ کرتے ہو، گاؤں دیہات میں رہتے ہو، نیت کر لو اللہ نے مجھے 2 ایکڑ دیے، اللہ میں 2 کنال پر میں 4 مرلے پہ تیرا گھر بناؤں گا، یا اللہ میں 4 مرلے پہ تیرے نبی کا گلشن یعنی محمدی باغ بناؤں گا، مدرسہ بناؤں گا۔ او میرا بابو، تو 4 مرلے دے کے چلا جا، قبر میں جا کے سو جا، اس زمین پر لوگ بچے بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، کھڑکی قبر کے اندر تیری کھل جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم پانی نہیں آئے گا، مرغی کا گوشت نہیں آئے گا، چاول نہیں آئیں گے، بلکہ ان کی توتلی زبان سے قرآن کی تلاوت کا ثواب تیری قبر کے اندر آئے گا۔ بناؤ گے اللہ کے گھر دنیا کے اندر میرے بھائی، بناؤ گے مدرسے، یہ تمہاری مسجد جامع مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالی، اس کا تعمیراتی کام جاری ہے۔ ہر کام میں، دین کے کام میں انشاءاللہ آج انشاءاللہ کو انشاءاللہ بھی کہیں گے اور کر کے بھی دکھائیں گے۔ کہاں ہے مولوی مبین صاحب؟ اللہ اکبر۔ کہاں ہے بھائی اس مسجد کے والی وارث متولی صاحبان؟ اب تھوڑی دیر کے لیے کرو مووی بند، آپ بھی کر